ہلالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل کا جو یہ ایک ویسٹ بینک کو انیکس کرنے کا ایک نیا منصوبہ سامنے آ رہا ہے، ظاہر ہے وہ ایک گریٹر اسرائیل کے منصوبے سے جڑا ہوا ہے، بٹ کیا چیز ہے جو اسے اتنی شے دے رہی ہے، اتنا فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے؟ اگر آپ رامین گریٹر اسرائیل کا آن اے ورلڈ میپ، آپ آن دا میپ آف دا مڈل ایسٹ کو آپ ٹریس کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں گریٹر اسرائیل سب سے زیادہ سعودی عربیہ کو فکر مند ہونا چاہیے. گریٹر اسرائیل میں آدھا سعودی عربیہ چلے جاتا ہے، شام چلے جاتا ہے، اور بھی ملک ہیں جو اور بھی جارڈن ختم ڈوب ہی جاتا ہے. لیبنان جارڈن، دیکھیے بات سیدھی سادی ہے، یہ امریکہ کا کھیل ہے، یہ ٹرمپ کا کھیل ہے، یہ ریپبلکن پارٹی کا کھیل ہے. اینیکسیشن آف غازہ اور اس کے بعد ویسٹ بینک، اٹ از ان ایکسیپٹیبل. کیوں؟ دیکھیے پہلے تو ابراہیم اکارڈز کو اب رد کر دینا، ختم، یوز لیس، فنشڈ. دوسری بات ہے جو بھی ہے مسلم ورلڈ وہ بھی ختم. انہوں نے ایک مسلم اسٹیٹ کو جو ریکگنائز کیا گیا تھا یو این سے، اس کو بچا نہیں سکے، اور بلکہ امریکہ نے ہتھیار دیا ہے اس ملک کو کہ وہ جا کے ادھر تباہ کریں. یو این ختم، ابراہیم اکارڈز ختم. یہ جو یو اے ای نے جو ایک بیچارے یو اے ای، حالانکہ یو اے ای کو آپ کو پتہ ہے 4 بم ادھر پھٹ جائیں ایک سپر مارکیٹ پہ اور جتنے گورے ہیں اور ان کے انویسٹمنٹس ہیں کدھر جائے گا سب کو پتہ ہے، مگر پھر بھی انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہے. ونڈرفل، فل مارکس ٹو دیم. آپ نے دیکھا اور کوئی نہیں لیا. اب کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک پرماننٹ ممبر یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا اللیگلی اور ان ڈیفائنس آف دی چارٹر آف دی یو این عام کیا ہے ایک ملک کو، ایک ملک کو کہ جا کے دوسرے ممبر اسٹیٹ کو تباہ کر جائے. یہ ہو رہا ہے تو اس کے معنی ہم کمپلیسٹ ہیں اس میں. معاف کریے، ہم کمپلیسٹ ہیں اس میں اگر ہم کچھ نہ کریں. اور ہم لوگ نے ابھی تک شروع بھی نہیں کیا ہے بات کرنے کے لیے کہ کیا کریں گے. اس کے بعد تو پھر ہماری باری آئے گی. وی سیکشن آف مدر انڈیا بھارت اسرائیل کے ساتھ ابھی سے جڑا ہوا ہے. اور یہ جب ختم ہو جائے گا یہ ٹرمپ ومپ اور اس کے جو ڈیوٹیز ووٹیز، وہ امریکہ بھی بیچ میں آ جائے گی. آلریڈی اینٹی مسلم فیلنگ اور اسلامہ فوبیا جو امریکہ میں ہے کم لگتا ہے دوسرے ملکوں میں، اتنا نہیں ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ویئر اٹ از لیڈنگ. تو ابھی ہمیں ایک سٹانس لینا چاہیے. لیٹ اس ٹیک اے اسٹینڈ. اور روس اور چین کو چھوڑیں. روس اور چین آپ اگر اپنے لیے لڑیں گے تو وہ کیوں نہیں آپ کو مدد کریں گے؟ بالکل کریں گے. دس ول بی دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. تو یہ کب شروع ہوگا بھائی اس ملک میں؟ ادھر تو میں نے I'm sorry میں تو کوئی ڈیمونسٹریشن دیکھا ہی نہیں. اب لنڈن میں زیادہ ہو رہے ہیں. آج جو کل جو ہوا ہے لنڈن میں جو ایک ویڈیو چلا ہے، اٹ از انبلیویبل بٹ اٹ از ویری ریئلسٹک. تو خدا کے لیے گیٹ اے گریپ. ظفر ہلالی صاحب، پریزیڈنٹ شی نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی، میں ذرا آپ سے اس پر تبصرہ لینا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا جی ایکول اینڈ آرڈرلی ملٹی پولرائزیشن کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں. واٹ ڈز اٹ مین اینڈ از اٹ ایون پاسبل؟ بالکل پاسبل ہے، اور میرے خیال میں بڑا اہم چیز اس نے کہا ہے، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اور میں تو سمجھتا ہوں ایز اے ریزلٹ کوئی گروپنگ اس وقت پاکستان کے لیے سرٹنلی از نو مور امپورٹنٹ دین SCO. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا اچھا ویری ہوپ فل سائن ہے کہ اس قسم کا گروپنگ نکلا ہے. اور جو انہوں نے چوائس دیا ہے ون ون یا لوز لوز، وی آل گو فار دا ون ون. اے یونائٹڈ ورلڈ، اے گڈ ورلڈ، اے پراپر ورلڈ، جسٹ ورلڈ. یہ بہت ہی اچھی بات ہے. اور دیکھیے ہمارے لیے خاص طور رامین میں اپنے لیے ہمارے لیے بات کر رہا ہوں. ہمارے لیے اس سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہوگا؟ ہمارے لیے لیڈنگ کنٹری، ون آف دا لیڈنگ کنٹریز، دی لیڈنگ کنٹری میرے خیال میں چائنا. اور چائنا ہمارا بڑا یار دوست ہے، پارٹنر ہے، ہمارا ایک لحاظ سے سیویئر ہے. تو چائنا ادھر ہے.
اور چائنا جو پش کر رہا ہے سی پیک 1 اور سی پیک 2، اس سے زیادہ امپورٹنٹ پاکستان کو کوئی فیوچر پروجیکٹ مجھے نظر ہی نہیں آتا ہے جی. آج ساتھ ساتھ دیکھیے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بڑا اچھا ان کا لگتا ہے انٹریکشن ہوا تھا روس کے ساتھ جی. کہ پوتن صاحب نے یاد کر کے رک کے ان کا ہاتھ ہلایا، ویری گڈ. پھر ان کے 1 to 1 شاید باتیں بھی ہوئی ہوں گی، ویری گڈ. تو روس کے ساتھ جو ہمارے ریلیشن شپ اچھے نہیں تھے وہ بھی بہتر ہو جائیں گے. تو میرا اپنا خیال ہے یونیفائڈ ویو آف دا ورلڈ از ٹیکنگ پلیس ہیلپ بائی دا میجر کنٹریز اینڈ دس از اے ویری گڈ تھنگ، اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ اینڈ اے ونڈرفل کانفرنس. ایران اور ترکی بھی آ گئے ہیں دیکھیے. آل دا پیپل ہو وی نیڈ، ہو وی وانٹ، ہو وی آر فرینڈلی ود، وہ سب ہیں اینڈ دے آر پلئنگ امپورٹنٹ رولس. ٹھیک ہے ہلالی صاحب، لانگر رن میں بھی ڈیولپمنٹ پلانس کی ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیمز کی جو بحث شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اسے پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے. اب کالا باغ ڈیم پہ پی ٹی آئی کے اندر ہی علی امین گنڈاپور صاحب کچھ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بننا چاہیے بننا چاہیے. پی ٹی آئی خود ہی ڈسون کر دیتی ہے ان کی اس بات کو کہ نہیں جی ہمارا تو یہ موقف نہیں ہے، سب کو کنسنسس کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے. تو جو پالیٹکس آ جاتی ہے ڈیمز کے معاملے میں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ رامین یہ بتائیں 78 سال ہو گیا ہے نا انڈیپینڈنس سے جی، اور آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کتنے ڈیمز چاہیے یا کتنے ریزروارز چاہیے اور کیا فرق ہے ڈیمز اور ریزروارز. کیا ہمارے کو آرٹیفیشل لیکس چاہیے، کیا ہمیں کنال چاہیے، کیا یہ سب چاہیے، اور اگر سب چاہیے تو کتنا چاہیے. 78 سال بعد these idiots have not come to a number, a figure, a conclusion. ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ 3 دفعے شاید 2-3 دفعے کتنے دفعے پرائم منسٹر چیف منسٹر پتہ نہیں کیا کیا بنے ہیں. ان کو پوچھ لیں کہ آپ کے پروونس میں، ملک تو چھوڑیں، ان کو پوچھیں آپ کے پروونس میں کتنے ڈیمز کی ضرورت ہے اور کبھی آپ نے اس معاملے کو دیکھا ہے، توجہ دی ہے ٹھیک طریقے سے. اور دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کا واٹ یو سے ٹیمپرمنٹ بتا دیا ہے دنیا کو، اور وہ یہ ہے کہ ہم کالا باغ، آپ کو میں کیا بتاؤں، کالا باغ دا ورلڈ بینک انجینئرز، دا بیسٹ انجینئرز نے کہا کالا باغ سے بہتر جگہ آپ کو ڈیم بننے کے لیے ہوگا ہی نہیں ملے گا. اپ ٹل ٹوڈے دے مینٹین کالا باغ کا جو لوکیشن تھا واز فرسٹ کلاس. مگر کیا ہوا، ایک پارٹی آ کے کہنے لگی اوہ ہمارے لوگوں کو ادھر سے نکلنا پڑے گا. اچھا تو جب تربیلا بنا کسی کو نہیں نکلنا پڑا، جب منگلا بنا کسی کو نہیں نکلنا پڑا، بس یہی وجہ ہے. اس وقت کدھر تھے آپ؟ اور دوسری بات کہ جب وہ ڈیم آپریٹ ہوگا تو پتہ کیا ہوگا، ہمیں جتنا پنجاب کہتا ہے فرنٹیئر سے ہم یا کے پی سے ہمیں جتنا پیسے پانی ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا. سندھ کہتا ہے ہمیں پنجاب سے جتنا پانی ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا، وہ اپنے لیے رکھ لیں گے. جسٹ امیجن یہ اس قسم کی آبجیکشن. تو انہوں نے کیا کہا، وہ ورلڈ بینک نے کہا یار، خود ورلڈ بینک نے یا کوئی پاکستانی نے جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ تھا خود کہا، کہنے لگا یار پھر سندھی کو رکھو، پنجابی کو رکھو، کے پی کو رکھو، ڈیم آپریٹرز میں اتنے وہ ہونے چاہیے، اتنے وہ برابر فگر رکھو، ایسا نہ ہو. کین یو امیجن؟ اور رزلٹ کیا ہوا؟ اب کچھ نہیں ہوا اور اب ہم ڈوب رہے ہیں، اب ہم ختم ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں ویلیوبل پانی جو ہم سٹور کر سکتے تھے، رکھ سکتے تھے فار بیٹر ٹائمز، جب پانی اتنا نہیں ہوگا، وہ سب سمندر میں جا رہا ہے. اور توڑ رہے ہیں، بند ٹوٹ رہے ہیں، بند. اور کس بیسس پہ؟ کیا بڑے شہروں کو بچانے کے لیے آپ غریبوں کے لوگوں کا زمین کو ختم کر رہے ہیں؟ یہ کس نے آپ کو یہ حق دیا؟ آن واٹ بیسس آر ڈیسیژنز بین ٹیکن؟ اور فائنلی آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ اگر معاملہ اس سے بچنا ہے اور تیار ہونا ہے تو پلیز میک ڈیمز اور ڈیم مینجمنٹ اے فیڈرل سبجیکٹ، اور اس کو آپ ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، کتنے ڈیمز اور ایک ڈیمز کے ٹائم ٹیبل بنائیں کہ اتنے کنسٹرکٹ ہوں گے، اور کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کو درج کریں سو دیٹ یو ول کیپ ٹو یور ورڈ. نہیں تو میں کہتا ہوں ایسا ہی چلے گا معاملہ. ٹھیک ہے.